بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اس پر ایک جرمن کے ایک ویگیانک نے ریسرچ کی تو ایسا کیا معجزہ سامنے آیا جس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخر وہ کیا چمتکار تھا جو جرمن کے اس ڈاکٹر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک میں دیکھا، جس میں بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینے کا حکم تھا؟ بڑی حیران کرنے والی جانکاری میں آپ کو بتاؤں گی، تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، اسلام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیم انسانوں کے لیے مکمل اور جامع ہے۔ بات چاہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی ہو، یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ لیکن سائنسدانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے۔ تو بظاہر طور پر علماء اکرام نے جو اس کے بارے میں حکمت بیان فرمائی وہ تھیں کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی اسے جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو۔ لیکن سائیکولوجسٹ کے ماہرین نے اس بات پر ریسرچ کی کہ مسلمانوں کے یہاں بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے۔ ان سائنسدانوں کو حدیث میں چھپے اس موضوع کا اندازہ اس وقت ہوا جب فرانس میں ایک لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر دورے پڑنا شروع ہوئے۔ وہ اپنی ریسرچ میں مزید لکھتے ہیں کہ جب اس لڑکی کو دورہ پڑتا تو وہ جرمن زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی۔ وہ لڑکی رہنے والی فرانس کی تھی لیکن جرمن زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں کچھ دعائیں پڑھنا شروع کی تو سارے ڈاکٹرز نے شور مچا دیا کہ اس لڑکی پر تو کوئی جنات یا پھر کوئی بھوت سوار ہے۔ یہ لڑکی تو جرمن زبان نہیں جانتی، پھر یہ جرمن زبان کیسے بول رہی ہے؟ ضرور اس پر کوئی جنات سوار ہے۔ آخر سائیکولوجی کے ایک ماہر ڈاکٹر نے اس تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس ریسرچ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس تحقیق کے دوران اسے معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2.5 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے یہاں کرمچاری تھی۔ جب یہ پادری جرمن زبان میں کچھ سرمن پڑھتا تو اس وقت یہ لڑکی پالنے میں اس کے پاس ہی لیٹی رہتی تھی۔ جب اس ڈاکٹر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا، لیکن اس کو معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری تو اس وقت اسپین میں ہے۔ اسپین پہنچنے پر اس ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ وہ پادری تو ریٹائر ہو کر جرمن چلا گیا۔ جب اس کی تلاش میں وہ جرمنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری تو مر چکا ہے، لیکن اس ویگیانک نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی۔ اس ڈاکٹر نے اس پادری کے گھر والوں سے کہا کہ اگر اس پادری کے کوئی پرانے کاغذات، ریسرچ پیپر ہوں تو مجھے دکھاؤ۔ تو پادری کے گھر والوں نے تلاش کرنے کے بعد کچھ ڈاکیومنٹ اس ڈاکٹر کو لا کر دکھائے۔ اس نے جب یہ ڈاکیومنٹ دیکھے تو وہ حیران ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ دعائیں جو بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑھ رہی تھی وہ وہی ہیں جو اس پادری کی سرمن تھی۔ اس ڈاکٹر نے اس تمام تحقیقات کے بعد جب انسانی دماغ پر ریسرچ کی تو اس نے یہ کرکس نکالا کہ جب بچے کی پیدائش کے دوران جو باتیں اس کے کان میں ڈالی جاتی ہیں وہ باتیں اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ رہتی ہیں، اور جب بھی اس کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا دماغ ان الفاظوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور قدرتی طور پر اس کی زبان سے وہ الفاظ خود بخود جاری ہوتے ہیں، اور اس کا دماغ اس کو ایسا کرنے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھو۔ تو دوستو،
یورپ کے ماہرین نے تو آج معلوم کیا کہ انسانی دماغ میں سالوں سال تک پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس قیمتی نقطے کی طرف اپنی امت کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ کب وہ اس دنیا میں آ گیا اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھے۔ اور اس طرح کی کئی واقعات ہمیں اسلامی تاریخ میں بھی ملتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندوں نے ماں کے شکم میں ہی قرآن کے کچھ پارے حفظ کر لیے تھے۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ انفارمیشن والی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو یہ پتہ چل سکے کہ جب کسی مسلمان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔